سر آؤ نا جی. نہیں آپ جی کریں جی شروع. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ضمنی الیکشن ہوا ہے NA 75 اور PP 51 میں، اس میں سارا دن جو واقعات ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد پھر رات کو جب ووٹ کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا تو اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اور سامنے آئے ان سے آپ آگاہ ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ پہلے دھاندلی کرتے تھے، دھاندلی ہوتی تھی، لیکن کل کے الیکشن میں دھاندلی پکڑی گئی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. اور ہم نے، عوام نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے دھاندلی کو ایکسپوز کر کے، بلکہ ننگا کر کے جو ہے وہ اس کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے. اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ کس طرح سے عوام کے ووٹ کی تذلیل کی جاتی تھی، کس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کو بدلا جاتا رہا ہے، کس طرح سے عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے. اور اب یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن اور معزز عدلیہ کی، کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 341 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جو ہے وہ رات 11:30-12 بجے تک پہنچ جاتا ہے، اور 23 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ صبح تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. اور چیف الیکشن کمشنر، یہ آن ریکارڈ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ رات 3 بجے چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب سے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پریزائڈنگ افیسر بمیں پولنگ مٹیریل بمیں ووٹ جو ہے یہ گم ہو گئے ہیں، تو ان کو ہمیں ڈھونڈ کے دے. تو اس کے بعد وہ دونوں بھی گم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ لوگ صبح 6 بجے پولیس کی کسٹڈی میں ان کو لایا جاتا ہے، اور وہی ذوالفقار ورک جو ڈی ایس پی ڈسکا جس کو لگایا گیا ڈیورنگ الیکشن، اور جب الیکشن کمیشن نے اس کو کہا کہ اس کو تبدیل کرو، پھر یہ تبدیل نہیں کر رہے تھے. جب الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا تو پھر وہاں سے اسے ہٹا کے DSP CIA لگا دیا گیا، پورا سیالکوٹ اس کے اختیار میں دے دیا گیا. یہ کل سارا آپریشن جو ہے یہ DSP ذوالفقار ورک کی زیر سرکردگی جو ہے وہ کیا گیا، اور ان لوگوں کو جب وہاں پہ پیش کیا گیا تو وہ 23 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کا رزلٹ جو تھا وہ ٹیمپرڈ تھا، وہ دھاندلی زدہ تھا. ویسے تو خیر جو باقی رزلٹ ہے اس میں بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں سارا دن جو ہے یہ کیا کرتے رہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہ یہ دھاندلی جو پکڑی گئی ہے، جو ایکسپوز ہو چکی ہے، اس کے ذمہ داران کا نہ صرف تعین کیا جائے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں بیہائنڈ دی بار انہیں گرفتار کیا جائے. اس کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اب یہ نہیں ہوگا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے تو چلو جی وہاں پہ ری الیکشن کروا دیتے ہیں. ہمیں اس طرح سے ری الیکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. پہلے اس بات کا تعین کریں. وہ پریزائڈنگ افیسرز کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سول کپڑوں میں لوگ آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. ان لوگوں کا تعین کیا جائے، ان مجرموں کو، ان قومی مجرموں کو جو ہے وہ عوام کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. اور اس کی انکوائری جو الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں یہ فرمایا ہے کہ RO سے کہا گیا ہے
ڈی آر او سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری انکوائری کریں، پوری چھان بین کریں، اور رزلٹ کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ وہ بھئی آر او غریب کیا انکوائری کرے گا جی؟ کیا آر او چیف سیکرٹری سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ 3 بجے کہاں گم ہو گئے تھے؟ وہ ڈی آر او جو ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے وہاں کا، ڈسکا کا، میں اسے ملا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پوچھ سکتا ہے؟ وہ چیف سیکرٹری سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ کمشنر سے، وہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے پوچھ سکتا ہے؟ اور کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، یہ ایسا بھی ہوا ہے، اور وہ پی پی 51 میں ہم نے پکڑا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے کہنے پہ اس کی مرضی کے جو ہے وہ 20-30 پریزائڈنگ آفیسر لگائے تھے، تاکہ وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کی مرضی سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دھاندلی کر سکیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فی پولنگ اسٹیشن جہاں جہاں پہ ان کے اپنے پریزائڈنگ آفیسر تھے، ان کو 3 کاپیاں دی گئی تھی، وہ ووٹس کی کاپیاں۔ یہ کل وہاں پہ جب یہ ہارے ہیں پی پی 51 کا الیکشن، تو وہاں پہ محمود الرشید نے جو ہے وہ کہا ہے، محمود الرشید نے کہ جی ہم نہیں ہارے، حکومت نہیں ہاری، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا ہے، اس کے کہنے کے اوپر ہم نے پریزائڈنگ آفیسر بھی لگائے، اس کو جو ہے وہ کاپیاں بھی فراہم کی، یہ ڈلوا نہیں سکا۔ وہ کئی جگہ اس نے ڈلوا لی ہوگی، لیکن 3-4 جگہ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ یعنی کل اس دھاندلی کو عوام نے پکڑا ہے، اور اب اگر اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر یہ دیکھ لیں کہ پہلے تو صرف دھاندلی ہوتی تھی اور لوگ خاموشی سے جو ہے وہ اپنے ووٹ کی توہین اور اپنے مینڈیٹ کی توہین دیکھتے تھے اور صرف زبانی احتجاج کرتے تھے۔ کل لوگوں نے دھاندلی کو آگے بڑھ کے پکڑ لیا ہے، اور اب بھی اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پھر دھاندلی کو جو ہے وہ مار جو پڑے گی نا، تو وہ اس کے پھر کیا حالات ہوں گے، یہ پھر سب کو جو ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اس لیے یہ انکوائری جو ہے یہ ممبر الیکشن کمیشن کرے، اس سے کم انکوائری آر او غریب کوئی انکوائری نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ کوئی اور الیکشن کمیشن کا کوئی 16, 17, 18 گریڈ کا آفیسر نہیں کر سکتا۔ انکوائری جو ہے وہ ممبر الیکشن کمیشن کرے، پہلے اس دھاندلی کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ قومی مجرم ہے جنہوں نے وہاں سے پریزائڈنگ آفیسروں کو اغوا کیا، جنہوں نے وہاں سے بکسے اٹھائے، جنہوں نے وہاں پہ رزلٹ چینج کیا۔ اور پھر دیکھیں کل 10:30 بجے عثمان ڈار کہہ رہا ہے کہ جی ہم 7,000 سے جیت رہے ہیں، 120 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہے، ہم 7,000 سے جیت رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رات کوئی 2:30 بجے جب یہ کر رہے تھے سارا کارنامہ وہ 23 پریزائڈنگ آفیسروں کے ریکارڈ میں، تو وہ جو ہے ماسی ففے کٹنی وہ کہہ رہی کہ جی 7,827 ووٹوں سے ہم جیت گئے ہیں۔ یعنی کتنا کیلکولیٹڈ فگر، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، 7,827 ووٹوں سے جو اب ہم جیت گئے ہیں۔ یعنی وہ ہماری جو 5-6 ہزار کی لیڈ تھی، اس حساب سے ان 23 پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالے، اور ڈال کے تو وہ فرق نکال کے تو وہ پھر ماسی ففے کٹڑی بتا رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے نا ہم اتنے ووٹوں سے جو ہے وہ جیت گئے ہیں۔ ان مجرموں میں عثمان ڈار شامل ہے، یہ فردوس عاشق اوان شامل ہے، وہاں کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ شامل ہے، وہاں کی پولیس کا وہ ڈی ایس پی ذوالفقار ورک شامل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو قومی مجرموں کو گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ چارج کیا جائے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات کی جائے کہ ان 23 پولنگ اسٹیشنز میں ری الیکشن ہو۔ اس سے کم کوئی رزلٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انکوائری جو ہے یہ ممبر الیکشن کمیشن کرے۔
اس سے آگے دسکا کے 30 پولنگ اسٹیشن ہیں. دسکا میں سارا دن باقاعدہ ان کے اپنے لوگ جن کی فوٹیج موجود ہے سارا دن وہ ایک ہی کام کرتے رہے. ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر جاتے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے. لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ بھگدڑ مچ جاتی. جو ووٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خاص طور پہ وہ وہاں سے جو ہے وہ چلی جاتی اور اس کے بعد اگلا پولنگ اسٹیشن اس کے بعد اگلا پولنگ اسٹیشن اور پھر کچھ 7 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن پہ ان کے لوگوں نے جا کے بند کروا دی. 2 پولنگ اسٹیشن میں تو یہ جو اپنا عثمان ڈار صاحب ہیں یہ خود بیٹھ کے ان کو بند کروایا انہوں نے اور وہاں پہ جو ہے وہ صبح کے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پولنگ نہیں چلنے دیا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بدماش وہ گنڈے جو ڈسکا شہر میں سارا دن پولنگ اسٹیشنوں کے باہر فائرنگ کرتے رہے ان کی فوٹیج موجود ہے. ان فائرنگ کرنے والوں کے ساتھ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے اسجد ملی وہ ساتھ کھڑا ہے وہ میڈیا پہ بھی چلی ہے. ان سب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور اس بات کا بھی جواب دیا جائے کہ سارا دن پولیس وہاں پہ کیا کرتی رہی ہے, کیوں نہیں ان لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اور ڈسکا کے 30 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے وہ ری پول کیا جائے. یہ 30 وہ اور 23 وہ یہ 53 پولنگ اسٹیشن جو ہیں یہاں پہ عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا ہے. ان کے حق رائے دہی کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کو ڈیمیج کر کے غلط رزلٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس لیے ان 53 پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے یہ اگر ری پول نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا, جو میں بات کہنی نہیں چاہتا, کہ یہ سارا ذمہ جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کے اوپر آئے گا. الیکشن کمیشن کو اپنی عزت اپنا احترام اور ادارے کا جو ایک یعنی پرائیڈ ہے اس کو ان کی ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ قربان نہیں کرنا چاہیے. یہ چور کا شور مچانے والا جو 2.5 سال سے چور کا شور مچا رہا تھا یہ چور اب پکڑا گیا. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ آپ سینٹ کی چوری جو ہے ان چوروں کے کہنے پہ, حالانکہ وہاں بھی ان کے مقاصد اور ہیں, یہ آپ پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں, بھئی وہ تو 2, 4, 10 آدمیوں کی چوری ہے نا, یہ تو 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی چوری ہے. یہ اسی طرح سے جو ہے وہ 2018 میں ہوا ہے اور اب جو ہے یہ عوام نے جو ہے وہ آپ پہلے سیاسی جماعتیں صرف پروٹیسٹ کرتی تھی, کوئی نعرہ لگا دیا, کوئی جو ہے وہ احتجاج کر دیا, کوئی ریزولوشن کر دیا. کل پاکستان مسلم لیگ نون نے اور عوام نے عوام کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے دھاندلی کو پکڑا ہے, اسے ایکسپوز کر دیا ہے, اسے ننگا کر دیا ہے تمام اداروں کے سامنے. اب ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں ملوث جو قومی مجرم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے اور 53 پولنگ اسٹیشن جو ہیں جہاں پہ عوام کو کل زبردستی غنڈہ گردی سے جو ہے وہ روکا گیا ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے, ان کے اوپر جو ہے ان کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ ری پول کروایا جائے. اور پھر یہ دیکھیں ان کی کل ضمانتیں ضبط ہو جانی تھی. یہ ان کا جو ووٹ فگر ہے یہ سارا جو ہے وہ وہی سسٹم ہے جو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ PP 51 میں بھی کیا اور یہاں پہ NA 75 میں بھی کیا کہ پریزائڈنگ افیسر, اب پریزائڈنگ افیسر جو ہے وہ عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, سرکاری ملازم ہے, تو اب ان کے بیان اور ان کی باتیں جو ہے یہ اس چکر میں پڑنے والی بات نہیں ہے. یہ ہر چیز جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا دیکھ چکی ہے, عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. اب الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر بالکل
جو ہے وہ اسٹرکٹ کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ جو ہے وہ اس چوری کو، اس عوامی مینڈیٹ کی چوری کو، یہ ہے وہ عزت ووٹ کی جس عزت کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ میدان عمل میں ہے، یہ ہے بیانیہ میاں نواز شریف کا. یہ دیکھیں، یہ قدرت ہے، یہ قدرت کا کمال ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو جو ہے وہ نکھار کے عوام کے سامنے لا رہا ہے، نکھار کے جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے اور ایکسپوز کر رہا ہے. یہ ہے وہ عوام کی عزت، جس کو جو ہے ووٹ کی عزت، جس کو جو ہے وہ روندا گیا ہے اور عوام نے اب اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. اور اب اس کا جو ہے اگر شافی علاج نہیں ہوگا تو پھر اگر اس ملک میں عوام کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، یہ ملک عوام کے ووٹ سے بنا ہے، یہ ملک جو ہے وہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ اب ووٹ کی طاقت سے بنا ہے. اس کو ووٹ کی طاقت سے چلایا جائے، اس کو ووٹ کی عزت سے چلایا جائے گا تو یہ آگے چلے گا، ورنہ پھر حال وہی رہے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اور قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو تو یہ جو کل جو چوری چلے چھوٹے لیول پہ صحیح پکڑی تو گئی ہے، تو اب اگر ان مجرموں کو اگر قرار واقع سزا مل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا سفر جو ہے آسان ہو جائے گا اور شاید ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم روک سکیں. شہر اور وزیر آباد کے لوگوں کو مبارکباد ہے. دیکھیں جی، اب ہمارے مطالبات کے نہ مانے جانے کا اب کوئی جواز تو نہیں ہے، اس لیے ہم عدم اعتماد نہیں کرتے نہ معزز عدلیہ کے ادارے پہ. ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. ہم اعتماد کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ. آج جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کیا ہے وہ اس حکومت کے منہ پہ تماچا نہیں، اس کے منہ پہ چھتر ہے. انہیں ڈوب مرنا چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم شفاف یہ شفافیت ہے ان کی؟ شفاف الیکشن چاہتے ہیں؟ اب بتائیں نا، یہ عمران خان نیازی صاحب کے یہ ہے شفاف الیکشن؟ یہ آپ کے لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ کی انتظامیہ نے کیا ہے. آپ کا چیف سیکرٹری جو ہے وہ رات 3 بجے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا فون سن کے گم ہوا ہے. آپ کا آئی جی جو ہے وہ گم ہوا ہے. آپ کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او جو ہے وہ گم ہوئے. تو آج آپ اس کا حساب دیں، بجائے اس کے کہ آپ پراپیگنڈے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ابہام میں ڈالتے ہیں. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جائز مطالبے ہیں، اور اب جب ہر چیز سامنے آ چکی ہے تو اس کو نہ مانے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بدقسمتی ہوگی، پھر اس کا پھر جو بھی علاج آگے لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. لوگ وہ الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کے لوگوں نے فائرنگ کی اور آپ وہاں پر لوگوں کو لے کر گئے. دیکھیں جی، کل شاہ زیب کے پروگرام میں عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی رانا صاحب وہاں پہ جتھے لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے، یہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر گئے، انہوں نے وہاں پہ ہمیں یرغمال بنایا. اور ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ایک ویڈیو جو اللہ کو جان دینی ہے، 2 سال سے انہوں نے نہ جان دی ہے اللہ کو، نہ وہ ویڈیو پیش کی. اب دوسری ویڈیو کا جو ہے وہ انہوں نے کل کہا ہے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جتنی دیر وہاں پہ موجود رہا ہوں اس سارے کی جو ہے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اپنا آپ کے میڈیا پہ موجود ہے. میں وہاں پہ جب گیا ہوں، میں جتنی دیر بیٹھا ہوں، جتنی دیر میں نے بات کی ہے، کوئی مسلح آدمی میرے ارد گرد بھی یہ دکھا دے، میرے جو گارڈز ہیں ان کے پاس کوئی اسلحہ دکھا دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ پیش کریں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر شرم آنی چاہیے، وہ ماسی ففے کٹنی کو بھی اور اس کو بھی، کہ جو یہ کل سارا دن انہوں نے ایک جو ہے وہ بیانیہ پہلے بلٹ کیا اور اس کے بعد مجھے اریسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس بھیجی. لیکن جب وہاں پہ میڈیا اور کارکن پہنچ گئے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ گوند کے گاؤں ہے، ایک جو ڈسکا سے جہاں پہ میں گیا ہوں وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ 2 پارٹیوں کی آپس میں پہلے بھی جس طرح سے گاؤں میں ہوتی ہے پارٹی بازی، عداوت، دشمنی، اس بنیاد پہ کل ان کا کوئی آمنا سامنا ہوا تو اس کے اوپر فائرنگ ہوئی.
جس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے جہاں پہ ہم موجود تھے. تو اس ایف آئی آر میں میرا نام دلوانے کے لیے یہ مدعی فریق کے اوپر پریشرائز اس کو کرتے رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر میں جو ہے وہ نام دیں، لیکن جب پھر رات گئے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنا کیس کیوں خراب کریں، ہم کیوں ان کا نام دیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ اس ایف آئی آر میں میرا نام دلا کے تو یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے. صاحب اگر این اے 75 کا پورا ہی ری پول ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون اس کے اوپر کیا احتجاج کرے گی یا؟ دیکھیں جی ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ 53 جو پولنگ اسٹیشن ہے 23 کا رزلٹ چینج کیا گیا ہے، 30 جو ڈسکا شہر کے ہیں وہاں پہ پول نہیں ہونے دیا گیا. اس کے ثبوت موجود ہیں، ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں. یہ انکوائری لگائیں، ممبر الیکشن کمیشن انکوائری کرے. ہمارا مطالبہ تو ہے کہ یہ 53 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ری پول ہونا چاہیے. اس ری پول کے بغیر اور ان دھاندلی کرنے والے مجرموں کی گرفتاری اور ان کی سزا کے بغیر، یہ ہمارا مطالبہ پہلے ہے، ری پول بعد میں ہے. اس کے بغیر کوئی ری پول نہیں ہے. اگر یہ پھر دھاندلی کو اسی طرح سے ہضم کر کے ری پول کی طرف چلے گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. تو ان کا ری پول کا ہمارا مطالبہ ہے، اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ این اے 75 کا الیکشن کو کالعدم قرار دے کے دوبارہ سے وہاں پہ الیکشن کرواتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم لڑنے کو جو ہے وہ تیار ہیں، اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم ویلکم کہیں گے. لیکن اصل جو مدعا ہے وہ ان 53 پولنگ اسٹیشن میں ہے. رانا صاحب نوشہرہ سے مسلم لیگ نون کامیاب ہو گیا، وہاں جو آپ کے دوست ہیں تیلی پہلوان، کیا آپ کو ان کی حمایت حاصل؟ نہیں، تیلی پہلوان جو ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ رسوا ہوا ہے، اور وہاں سے اس کے ہارنے کی جو ہے وہ وجہ یہی ہے کہ اب تیلی پہلوان غریب کیا کرے جب یہ حکومت ہی اتنی جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے، مہنگائی نے اور بے روزگاری نے، اور کوئی انہوں نے پرفارمنس جو ہے وہ نہیں شو کی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تیلی پہلوان بھی بیچ میں مارا گیا ہے. لیکن اس کی ذمہ دار جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ میں اب اس حلقے میں تو میں نہیں گیا، لیکن اگر ان دونوں حلقوں میں اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتا، کوئی حکومتی مداخلت نہ ہوتی، اور کوئی جو ہے یہ جو سارا دن یہ کرتے رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی زبانیں ضبط ہو جانی تھی. ان کا تو کوئی وہاں پہ جو ہے ان کے پولنگ کیمپ جو ہیں اجڑے پڑے تھے، وہاں پہ میز اور کرسیاں پڑی تھی، بندہ کوئی نہیں تھا. تو یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے سے کیا. آپ دیکھیں یہ جو پی پی 51 کا ہے، وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ان کے ووٹ تھے 663، انہوں نے ایکا ڈال کے تو اس کو 1663 کر لیا. اب جب وہ رزلٹ سارا کمپائل ہوا تو ہم جیت گئے، تو اس لیے ہم نے پھر ان چیزوں کو نہیں اٹھایا. وہاں پہ ایک انسپیکٹر جو ہے اس کے پاس 3 کاپیاں تھیں، وہ پکڑا گیا، اس کو رینجرز کے حوالے کیا. وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر جو تھا وہ جعلی ووٹوں کے تھیلے کے ساتھ پکڑا گیا. وہ ساری چیزیں پھر جب ایک رزلٹ کنکلوڈ ہوا تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ اناؤنس ہو جائے، ورنہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو مائنس کرواتے تو شاید ان کا جو ووٹ انہوں نے 48,000 شو کیا ہے وہ شاید 8,000 رہ جاتا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن پنجاب جو ہے وہاں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے کہا 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر دھاندلی کی صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے بعد اگر کوئی رزلٹ وہ جاری کر دیتے ہیں آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ دیکھیں جی، ہم اس رزلٹ کو جو ہمارے یہ بنیادی مطالبات ہیں، نمبر 1 اس دھاندلی کو کرنے والے جو کردار ہیں ان کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہے خواہ ان کا تعلق کسی محکمے سے ہے. نمبر 2 اسی طرح سے جو وائلنس سارا دن ڈسکا میں ہوئی ہے ان لوگوں کی شناخت موجود ہے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. اور نمبر 3 یہ جو 20 یا 23 پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے ساتھ جو ڈسکا کے 30 پولنگ اسٹیشن ہیں، یہ 53 پولنگ اسٹیشن کے اوپر ری پول ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر وہاں پہ عوام کا جو فیصلہ ہے پھر وہ سامنے نہیں آئے گا.
یہ پھر عوام کے ووٹ کی توہین ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم یہ کوئی اس طرح کی لیپا توپی جو ہے نا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر انصاف کرنا ہے الیکشن کمیشن نے تو وہ پھر پورا انصاف کرے۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پورے کا کروانا ہے تو پورے کا کروا لیں۔ آپ کریں بات۔ سر ایک بات بتا دیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ چند حلقوں میں الیکشن ہوا ہے تو اس کا پول کھل گیا کارکردگی، تو عام انتخابات کس طرح؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا پول تو اب کھلے گا نا۔ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، قانونی کارروائی کرتا ہے، اور جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا وہاں پہ ری پول کرواتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ ووٹ کی عزت کو بحال نہیں کرواتا، تو پھر جو ہے یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ لیکن اس وقت جو سارا کچھ کیا ہے یہ کیا تو گورنمنٹ نے ہے، پولیس کے لوگوں نے کیا، میں ان کے نام لے رہا ہوں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ظلم کا ویرتا یہ وہی ہے جس کے اوپر 4 درست ہے سر، مین ملزم یہی ہے، وہی ہے سر، مین ملزم وہی ہے سر۔ جی بہرحال یہ یعنی میں کوئی اس بارے میں نے کوئی معلومات تو نہیں لی، لیکن بتایا جی جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے۔ جی وہی تھینک یو جی۔ الیکشن اپنے جی لاسٹ کوشچن جی۔ جس کا آپ سمجھیے الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اب سر الیکشن میں دمادم مست کرنے لگی؟ نہیں، اب جو ہے عوام جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب دھاندلی پہلے ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد اس کی شکایت ہوا کرتی تھی، اب ہم نے دھاندلی کو پکڑا ہے اور اس گشتی کو ہم ہر بار پکڑیں گے، ہر جگہ پہ پکڑیں گے، اس کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ دھاندلی کو اور جو ہے ہم اس کو ہر جگہ پہ پکڑیں گے اور اب پکڑ کے اس کو جوتے بھی ماریں گے۔ لیکن ہماری یہ اپیل ہے اداروں سے کہ وہ اب ہم نے اس کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیا، ایکسپوز کر دیا ہے، اب وہ اس کا جو ہے وہ علاج کریں اور اس کے کرداروں کو جو ہے وہ قرار واقعی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سزا دیں۔ اور یہ اب جہاں جہاں بھی الیکشن ہوگا، اب یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے 10 بار کہا کہ ثبوت ہے تو کوئی لائیں۔ بھئی اب ثبوت ہے نا، یہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس کو ہم نے ایکسپوز کر کے پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ہے دھاندلی، اس طرح سے ہوتی ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ لوگ ہیں کرنے والے، تو آپ پکڑو ان کو پھر۔ اب اس سے زیادہ بڑا ثبوت جو ہے وہ آپ کو کیا چاہیے؟ Thank اور you. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جو کام وجہ میں نہیں وہ دھاندلی کو کیا ہے بھائی؟